السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ٹی وی۔ الادین کی کہانی۔ ڈزنی نے اپنی اینیمیٹڈ فلم الادین لائیو ایکشن فلم کے طور پر دنیا بھر میں ریلیز کیا، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ گلی کوچوں میں آوارہ پھرنے سے لے کر جادوئی چراغ کے مالک بن جانے والے الادین در حقیقت ایک حقیقی شخصیت سے متاثر ہے۔ اس کہانی کی تاریخ کافی دلچسپ ہے اور مختلف ماہرین نے الادین کہانی کی تاریخ پر تحقیق کی ہے۔ الادین کی اصل کہانی کتنی پرانی ہے؟ گزشتہ صدی میں الادین کی کہانی کا کریڈٹ اکثر انتونی گلانڈ کو دیا جاتا تھا، جو کہ 17 صدی میں قسطنطنیہ میں فرانسیسی سفیر کے سیکرٹری کے طور پر کام کرتے تھے۔ وہ پہلے یورپی مترجم تھے جنہوں نے الف لیلا کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا، جس کے بعد اس کے دوسری زبانوں میں تراجم ہوئے اور اردو میں یہ کتاب انگریزی سے ترجمہ ہوئی۔ سن 1704 سے لے کر 1706 کے درمیان انتونی گلانڈ نے ازاز احسان کی 7 کتابیں شائع کی ہیں، جس میں 282 راتوں 40 کہانیوں کا احاطہ کیا گیا، مگر یہ وہ کہانیاں ہیں جو قرون وسطیٰ سے تعلق رکھتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ الادین کی داستان اتنی زیادہ پرانی نہیں ہے، کیونکہ 1712 میں انتونی گلانڈ کی جانب سے اشاعت کے بعد محققین اس کہانی کا قدیم کلمی نسخہ دریافت نہیں کر سکے۔ انتونی گلانڈ نے یہ داستان اپنی ڈائری میں اس وقت لکھی جب انہوں نے 8 مئی 1917 کو حلب میں شامی داستان گو انطون یوسف ہنادیاب سے اسے سنا تھا۔ 1709 تک انتونی گلانڈ الف لیلا کے اصل مگر نامکمل کلمی نسخے کی تمام کہانیوں کا ترجمہ کر لیا تھا اور وہ باقی کی تلاش کر رہے تھے۔ جب گلانڈ عربی کلمی نسخے سے تمام کہانیوں کا ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ پبلش کرنے 8ویں کتاب 1709 میں ایک ترک مجموعے شامل کیا تاکہ مزید کہانیوں کے لیے عوامی طلب کو پورا کیا جا سکے۔ اس بات نے گلانڈ کو مشتعل کر دیا اور انہوں نے مزید کتابوں کے لیے داستانوں کو جمع کرنے کا کام تیز کر دیا۔ مزید سراغ کی تلاش میں انتونی گلانڈ نے اپنے دوست پال لوکاس کے اپارٹمنٹ پہنچے، جو پیرس اور مشرق وسطیٰ کے درمیان سفر کر کے جواہرات اور دیگر نوادرات لاتے رہتے تھے۔ وہاں انتونی گلانڈ کی ملاقات ہنادیاب سے 25 مارچ 1709 میں ہوئی۔ جب انتونی گلانڈ نے اس شامی شخص سے پوچھا کہ وہ الف لیلا کی کہانیوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو دیاب نے جواب دیا کہ ہاں وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد کئی ملاقاتوں میں ہنادیاب نے گلانڈ کو الادین کی کہانی سنائی، جبکہ مزید دیگر مشہور داستانیں جیسے علی بابا اور 40 چور بھی سنائی۔ ماہرین عرصے سے جانتے ہیں کہ ہنادیاب نے ہی الادین کی کہانی انتونی گلانڈ کے حوالے کی، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ خود ہنادیاب نے یہ کہانی کب پہلی بار سنی تھی۔ دیاب نے اس کہانی کو حلب یا پیرس تک اپنے سفر کے دوران دیگر داستان گو افراد سے سن کر اس کہانی کو مزید کس طرح بہتر بنایا، یا انہوں نے کسی سے یہ پوری کہانی شکل میں سنی اور قلمی نسخے میں محفوظ کر لی۔ انہوں نے اس کہانی کا گمشدہ نسخہ ڈھونڈا اور پھر گلانڈ کے حوالے کر دیا۔ کیا الادین کا کردار حقیقی شخصیت سے متاثر ہے؟ اس کہانی کے تمام تر افسانوی پہلوؤں سے نظر ماہرین کا آپ ماننا ہے کہ اس کا مرکزی کردار در حقیقی شخص کے حقیقی تجربات پر مبنی ہے۔ بیشتر ماہرین کے مطابق یہ حقیقی شخصیت کوئی اور نہیں خود ہنادیاب کی ہے۔ اگرچہ انتونی گلانڈ نے الف لیلا کے اپنے تراجم میں ہنادیاب کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا، مگر دیاب نے خود بہت کچھ لکھا، جسے 18ویں صدی کے وسط میں ایک سفر نامے میں انہوں نے الادین کی کہانی گلانڈ کو سنانے کا ذکر کیا۔ اپنے اس سفر نامے میں ہنادیاب نے اپنی مشکلات میں گزرنے والے بچپن کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ کس طرح وہ فرانسیسی بادشاہ کے محل تک پہنچے، جو گلانڈ کی الادین کہانی کے ورژن میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محققین کا ماننا ہے کہ الادین ممکنہ طور پر ایک حلب سے تعلق رکھنے والے نوجوان عرب ہو سکتا ہے، جو جواہرات سے کھیلنے کے ساتھ شاہی محلوں تک پہنچا، اور یہ اس کہانی کی تاریخ میں نمایاں تبدیلی ہے، کیونکہ 300 برس سے ماہرین کا خیال تھا کہ الادین ممکنہ طور پر فرانسیسی پریوں کی داستان سے متاثر ہو سکتا ہے، جو اسی زمانے میں سامنے آئی تھی۔ ہنادیاب خود ایک متوسط پس منظر سے تعلق رکھتے تھے اور زندگی میں اسی طرح آگے بڑھنا چاہتے تھے جیسا الادین کی کہانی میں۔ حلب میں دیاب کی زندگی بڑی عمر کی زندگی کامیاب گزری، کیونکہ وہ اس شہر میں ایک بڑا گھر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ تو دوستوں، یہ تھی الادین کی اصل کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔